تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاز ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں کا مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ ابھی ہم ایوب کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو کہ پرانے عہد نامے کی شاعرانہ کتاب ہے، اور آج ہم 5ویں باب کی 8ویں آیت سے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ لیکن پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں خدا کے خادمین کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر فیاض خوش آمدید، ڈاکٹر عادل خوش آمدید، آپ کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک۔ اور اسٹوڈیو میں موجود دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ سب سے پہلے میں 8ویں باب کی چند آیات کی تلاوت کروں گا، پھر میں بھائی عادل سے سوال پوچھوں گا۔ لیکن میں تو خدا ہی کا طالب رہوں گا اور اپنا معاملہ خدا ہی پر چھوڑوں گا، جو ایسے بڑے بڑے کام جو دریافت نہیں ہو سکتے اور بے شمار عجیب کام کرتا ہے، وہی زمین پر می برساتا اور کھیتوں میں پانی بھیجتا ہے، اسی طرح وہ فروتنوں کو اونچی جگہ پر بٹھاتا ہے اور ماتم کرنے والے سلامتی کی سرفرازی پاتے ہیں۔ وہ عیاروں کی تدبیروں کو باطل کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ ان کے مقصود کو پورا نہیں کر سکتے۔ وہ ہوشیاروں کو انہی کی چالاکیوں میں پھنساتا ہے اور ٹیڑے لوگوں کی مشورت جلد جاتی رہتی ہے۔ انہیں دن دہاڑے اندھیرے سے پالا پڑتا ہے اور وہ دوپہر کے وقت ایسے ٹٹولتے پھرتے ہیں جیسے رات کو، لیکن مفلس کو ان کے منہ کی تلوار اور زبردست کے ہاتھ سے وہ بچا لیتا ہے۔ سو مسکین کو امید رہتی ہے اور بدکاری اپنا منہ بند کر لیتی ہے۔ دیکھ وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے خوش قسمت ہے، اس لیے قادر مطلق کی تعدیب کو حقیر نہ جان، کیونکہ وہی مجروح کرتا اور پٹی باندھتا ہے، وہی زخمی کرتا اور اسی کے ہاتھ چنگا کرتے ہیں۔ وہ تجھے 6 مصیبتوں سے چھڑائے گا، بلکہ 7 میں بھی کوئی آفت تجھے چھونے نہ پائے گی۔ کال میں وہ تجھ کو موت سے بچائے گا، اور لڑائی میں تلوار کی دھار سے تو زبان کے کوڑے سے محفوظ رکھا جائے گا، اور جب ہلاکت آئے گی تو تجھے ڈر نہیں لگے گا، تو ہلاکت اور خشک سالی پر ہنسے گا، اور زمین کے درندوں سے تجھے کوئی خوف نہ ہوگا۔ میدان کے پتھروں کے ساتھ تیرا ایکا ہوگا، اور جنگلی درندے تجھ سے میل رکھیں گے، اور تو جانے گا کہ تیرا ڈیرا محفوظ ہے، اور تو اپنے مسکن میں جائے گا اور کوئی چیز غائب نہ پائے گا۔ اور تجھے یہ بھی معلوم ہوگا کہ تیری نسل بڑی اور تیری اولاد زمین کی گھاس کی مانند برومند ہوگی، تو پوری عمر میں اپنی قبر میں جائے گا، جیسے اناج کے پولے اپنے وقت پر جمع کیے جاتے ہیں۔ دیکھ ہم نے اس کی تحقیق کی اور یہ بات یوں ہی ہے۔ اسے سن لے اور اپنے فائدے کے لیے اسے یاد رکھ۔ الفوز نے خوبصورت بات کہی، پر کیا یہ باتیں ایوب پر پوری اترتی ہیں؟ ہمیں بتائیے۔ اس نے خدا کو ایسے بیان کیا کہ ہم خدا کے آگے جھکیں اور اس پر فخر کریں، جو ایسے بڑے بڑے کام جو دریافت نہیں ہو سکتے اور بے شمار عجیب کام کرتا ہے، وہی زمین پر مینا برساتا اور کھیتوں میں پانی بھیجتا ہے، اور اسی طرح وہ فروتنوں کو بھی اونچی جگہ پر بٹھاتا ہے۔ وہ عیاروں کی تعبیروں کو باطل کر دیتا ہے۔ خدا کی شاندار خصوصیات ہیں کہ جیسے ہم نے کئی بار کہا کہ یہ بات ایوب پر صادر نہیں ہوتی، الفیر مسیح سے بالکل مختلف ہے۔ یسوع مسیح کامل انسان ہے۔ اس نے یسایہ 50 میں کہا، خدا نے مجھ کو شاگردوں کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ کہ کس طرح تھکے ماندے کی مانند کروں۔ بہت لوگ پلیٹ فارم پر کھڑے ہوتے ہیں کہ منادی کریں، ان کا پیغام بہت خوبصورت اور اچھے الفاظ سے بھرا ہوتا ہے، پر وہ صحیح وقت پر صحیح الفاظ کو استعمال نہیں کرتے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ صحیح وقت پر صحیح وقت کا اور صحیح وقت کے الفاظ کا استعمال کریں، کیونکہ ہمارا خدا ایک کامل اور ایک سچا خدا ہے جو ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کرتا ہے۔ زبور 1 میں کامیاب آدمی کے بارے میں لکھا ہے جو اپنے وقت پر پھلتا ہے۔ باموقع الفاظ ایسے ہی ہیں، جیسے ڈاکٹر نے مریض کی غلط تشخیص کی، اس نے دوا لکھی پر اس کی بیماری کے لیے نہیں ہے، جبکہ اس کی بیماری کا علاج مختلف ہے۔ ٹھیک کہا؟ خادم کو مالک اپنے گھر کا مختار بناتا ہے تاکہ وقت پر اناج دے، تاکہ وہ ان کو صحیح وقت پر کھانا دے۔ اس کو دانا اور وفادار ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ بائبل کے تمام حقائق سے واقف ہو اور خدا کے بارے میں اس کو تمام حقائق پتہ ہوں۔ وفادار شخص سچائی نہیں چھپاتا، پر وہ دانا بھی ہو تاکہ صحیح وقت پر صحیح خوراک دے۔
یعنی اگر اس کے سامنے نومولود بچہ ہو تو وہ اسے اس طرح کلام سنائے کہ وہ اس کے لیے دودھ کی طرح ہو، اور جب تک وہ ایمان میں بڑھ نہ جائے اسے ٹھوس غذا نہ دے، اور وہ ہر شخص کی مناسبت سے اسے کلام سنائے، کیونکہ کبھی کبھی خاص چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم مختلف چیزیں دیتے ہیں۔ اگر کسی کو ملازمت کی ضرورت ہو تو وہ کرے، اگر اسے حوصلے کی ضرورت ہو تو اسے ضرور دیں۔ اگر ہم مناسب وقت پر صحیح کام نہ کریں، اس کو حوصلہ دیں جس کو تنبیہ کرنی دراصل چاہیے، صحیح اسی جسے لیے حوصلہ دینا پالوس ہو۔ نے تیموتھیوس سے کہا، سمجھا دے اور ملامت کر اور نصیحت کر۔ ملامت کرے جب وہ شخص گناہ کی پرواہ نہ کرے تو پھر اسے سختی سے بات کریں، لیکن اگر کسی کا ضمیر اسے ملامت کر رہا ہو اور وہ رو رہا ہو، پچھتا رہا ہو اور اپنے گناہ پر اسے دکھ ہو، تو اچھا ہے کہ اسے سخت الفاظ نہ کہیں، اسے حوصلہ دیں اور کہیں اٹھ، خداوند بھلا ہے، وہ فضل کرتا ہے، معاف کرتا ہے اور آپ کا خیال رکھے گا، اور آپ کی باتیں سننے والے کے لیے نہایت مناسب ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر فیاض، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے خدا کی خصوصیات بتائیں جیسے الفظ نے اپنے الفاظ سے بیان کی۔ جی بالکل، ابھی آپ نے 8ویں آیت میں پڑھا، اس میں بیان ہے کہ وہ ایسے بڑے بڑے کام جو دریافت نہیں ہو سکتے، یعنی وہ عجیب کام کرتا ہے، وہ اس کائنات کا خالق ہے اور اسی کے کلام کی بدولت یہ سب کچھ قائم ہوا ہے، اور وہ می برساتا اور کھیتوں کو پانی بھیجتا ہے، وہ حالات کو بدلتا اور فروتنوں کو اونچی جگہ پر بٹھاتا ہے اور تکبر کرنے والوں کو نیچے لاتا ہے، اور خدا نے کہا زوراوروں کی کمانیں ٹوٹ گئیں، وہ عیاروں کی تدبیروں کو باطل کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ ان کے مقصد کو پورا نہیں کر سکتے، اور میں کہوں گا کہ اس سے خداوند کو جلال ملتا ہے۔ شریر اپنے منصوبے باندھتا ہے اور خداوند ایک ہی لمحے میں عیاروں کی تدبیروں کو باطل کر دیتا ہے، لیکن مفلس کو ان کے منہ کی تلوار اور زبردست کے ہاتھ سے بچا لیتا ہے۔ سو مسکینوں کو امید رہتی ہے اور بدکاری اپنا منہ بند کر لیتی ہے، اور اس نے خداوند کے بارے میں بہت ہی خوبصورت باتیں کہی ہیں، اس کو تعریف اور اسی کو جلال دیں، پر ایوب کو اپنی مصیبت میں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے خدا کے خالق ہونے اور انسان اور خدا کے رشتے کی بات کی۔ جب اس نے خدا کے انسان کے ساتھ رشتے کی بات کی تو کہا، دیکھ وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے خوش قسمت ہے۔ اس لیے قادر مطلب کی تعریف کو حقیر نہ جان، بہت خوبصورت بات ہے۔ جی صحیح۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ خدا نے ایوب کو تنبیہ کی؟ کیا وہ برائی کی وجہ سے درد میں تھا؟ جی، تنبیہ کے معنی ہے کہ خدا نے اس کو سزا دی، اور وہ کہنا چاہتا تھا کہ شکر کر کے خداوند نے تجھے تیرے کیے ہوئے تمام گناہوں کی وجہ سے تنبیہ کی۔ یہ الفاظ اچھے تو ہیں لیکن ایوب کے لیے مناسب نہیں۔ دیکھو وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے وہ خوش قسمت ہے۔ اے میرے بیٹے، خدا کی تنبیہ کو حقیر نہ جان۔ خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے، اور خدا ان کی تعریف کرتا ہے جن کی وہ تربیت کرے اور وہ کہیں کہ سب کچھ اچھا ہے۔ پر یہاں پر تو حالات بالکل ہی مختلف ہیں۔ اس کا تعلق الہی معاملات سے ہے، یہ کسی گناہ یا سزا کا نتیجہ نہیں، جیسا کہ ایوب نے یہاں پر کہا۔ یہ معاملہ مختلف ہے، خدا راست باز کو آزما رہا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو لوگ ایک جیسی مصیبت میں مبتلا ہوں، پر ان دونوں میں سے ایک شخص پر یہ سزا گناہ کے نتیجے میں آئی ہے اور دوسرے پر یہی مصیبت، یہی آزمائش اس لیے آئی کہ خدا اس کے ایمان اور اس کی سچائی کو ہر طرح سے آزما رہا ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آزمائش کی اصل وجہ در حقیقت کون جانتا ہے؟ یہ ہمارا کام نہیں، اور نہ ہی ہمیں حق ہے کہ ان آزمائشوں کی بنیاد پر ہم لوگوں کی عدالت کریں، اور سب جانتے ہیں کہ اس پر یہ آزمائش کیوں آئی، اور جو انسان گناہ کی وجہ سے آزمایا جائے وہ عموماً دکھی ہوتا ہے، اور وہ خدا تک رسائی حاصل نہیں کر پاتا، اور اس کو حوصلے کی ضرورت ہے، پر جو آزمائش میں پڑا ہو خدا اس کے ایمان کی آزمائش کو آزماتا ہے، وہ آزمائش میں بھی خوش ہوتا اور خدا کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے، وہ پر اعتماد ہوتا ہے کہ خداوند کے قریب ہے، اس لیے ان معاملات کی بنیاد پر فیصلہ مت سنائیں، اور ہر ایک خداوند کے یہ ساتھ بہت رشتہ ضروری رکھے۔ ہے۔ جی دراصل یہ میں نہیں کہتا کہ یہ بہت ضروری ہے، کہ ایماندار کی زندگی میں ہر درد اس لیے ہے کہ وہ تربیت پائے۔ دو طرح کے دکھ ہیں، ایک تادبی دکھ ہے اور دوسرا تربیت کے لیے۔ یعقوب کا دکھ ایک تربیت۔ تادبی دکھ ہے۔ صحیح، خدا کے قریب ہونے سے ہمیں اس دکھ کی سمجھ آتی ہے۔ ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ پھر نے اس کی مخالفت کیوں کی؟ اس نے خدا کی قدرت کا بیان کیا کہ خدا زخمی کا خیال رکھتا ہے۔
اور وہ عظیم ہے، یہ ایوب کے معاملے میں نامناسب کیوں ہے؟ اچھا سوال ہے جی۔ شاید ایوب کو ہمدردی اور سہارے کی ضرورت تھی، اور کوئی اسے بتائے کہ خدا رحیم ہے اور اس کی کمزوریوں میں اس کے ساتھ ہے اور اس کے دکھ مٹاتا ہے، اور چھٹے باب کے شروع میں بھی اس نے یہ کہا، پر اس کو کسی نے غلط دوا دی اور اس نے خدا کی قدرت اور طاقت اور اختیار کی بات کی، پر اس کو اس کی ضرورت نہیں۔ یہ بالکل غلط تشخیص ہے، یہ دوا اس کے لیے درست نہیں۔ خدا کی قدرت کی بات کرنا بہت اچھا ہے، لیکن ایوب کی ضرورت اس سے مختلف ہے۔ میرا خیال ہے جو شخص زندگی کے مسائل سے پریشان ہو اس کو اس بات سے ضرور حوصلہ ملتا ہے، پر جو مایوس ہے اس کو گلے لگانے کی ضرورت ہے۔ اس کو خدا کی رحمت، شفقت اور رحم دلی کے بارے میں بتائیں۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے وہ تجھے 6 مصیبتوں سے چھڑائے گا، بلکہ ساتھ میں بھی کوئی آفت تجھے چھونے نہ پائے گی۔ کال میں وہ تجھ کو موت سے بچائے گا، اور لڑائی میں تلوار کی دھار سے تو زبان کے کوڑے سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اور جب ہلاکت آئے گی تو تجھے ڈر نہیں لگے گا، تو ہلاکت اور خشک سالی پر ہنسے گا، اور زمین کے درندوں سے تجھے کچھ خوف نہ ہوگا، میدان کے پتھروں کے ساتھ تیرا ایکا ہوگا، اور جنگلی درندے تجھ سے میل رکھیں گے، اور تو جانے گا کہ تیرا ڈیرا محفوظ ہے، اور تو اپنے مسکن میں جائے گا اور کوئی چیز غالب نہ پائے گا۔ تجھے یہ بھی معلوم ہوگا کہ تیری نسل بڑی اور تیری اولاد زمین کی گھاس کی مانند برمند ہوگی۔ تو پوری عمر میں اپنی قبر میں جائے گا، جیسے اناج کے پولے اپنے وقت پر جمع کیے جاتے ہیں۔ دیکھ ہم نے اس کی تحقیق کی، اور یہ بات یوں ہی ہے، اسے سن لے اور اپنے فائدے کے لیے اسے یاد رکھ۔ ان باتوں کے متعلق آپ کی رائے چاہتا ہوں۔ 7 چیزیں ہیں، اس نے 6 چیزوں سے شروع کیا اور 7ویں چیز کو الگ رکھا۔ یہ 6 مصیبتیں ہیں۔ پہلی کال میں وہ تجھ کو موت سے بچائے گا، دوسری لڑائی، تیسری زبان کے کوڑے، کبھی کبھی زبان ایک کوڑے کی طرح لگتی ہے، چوتھی ہلاکت جیسے طوفان اور زلزلے، 5ویں خشک سالی ہے، یعنی کہ دیکھا جائے کہ بارش کی کمی اور زمین کا خشک ہونا، چھٹی زمین کے درندے۔ اس نے ان 6 چیزوں کا ذکر کیا ایک ساتھ۔ 7ویں چیز کے بارے میں اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ موت 26ویں آیت میں لکھا ہے تو پوری عمر میں اپنی قبر میں جائے گا، یعنی تو جلد نہیں مرے گا، اپنے دن پورے کر کے تو تب تو مرے گا جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے۔ اس سے مجھے ایک اور خوبصورت بات یاد آتی ہے، نئے عہد نامہ کے رومیوز کے 8ویں باب کی 35ویں آیت میں پالوس کہتا ہے، کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ اس نے بھی 7 چیزیں بیان کی ہے، مصیبت، تنگی، ظلم، کال، ننگا پن، خطرہ اور تلوار۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خدا آپ کا چوپان ہے۔ دیکھیں، خدا کو آپ کی پرواہ ہے، وہ زندگی کی مشکلات میں آپ کا قلعہ، اور وہی آپ کی پناہ ہے، اور وہی ہماری چھپنے کی جگہ۔ اس نے بتایا کہ جن 7 چیزوں کا اس نے ذکر کیا، خدا اس سب میں اس کی مدد کرتا تھا۔ جی، خدا یہ کرنے پر قادر ہے۔ بھائی فیاض 6 باب میں ایوب نے اس کے جواب میں کہا، کاش میرا کڑنا تولا جاتا اور میری ساری مصیبت ترازو میں رکھی جاتی، تو وہ سمندر کی ریت سے بھی بھاری اترتی۔ اس لیے میری باتیں بے تعاملی کی ہیں، کیونکہ قادر مطلق کے تیر میرے اندر لگے ہوئے ہیں، میری روح انہی کے زہر کو پی رہی ہے۔ خدا کی ڈراؤنی باتیں میرے خلاف صف باندھے ہوئے ہیں۔ کیا جنگلی گدھا اس وقت بھی رینگتا ہے جب اسے گھاس مل جاتی ہے، یا کیا بیل چارہ پا کر ڈکارتا ہے؟ کیا پھیکی چیز بے نمک کھائی جا سکتی ہے، یا کیا انڈے کی سفیدی میں کوئی مزہ ہے؟ میری روح کو ان کو چھونے سے بھی انکار ہے، وہ میرے لیے مکروہ غذا ہیں۔ بھائی ایوب نے ایلفز کی باتوں کا جواب دیا۔ ایلفز کی باتوں کے بارے میں اس کا کیا خیال تھا؟ اس نے وعدہ کیا کہ خداوند تجھے 7 چیزوں سے بچائے گا۔ اس کی پریشانی یہ 7 چیزیں نہیں ہیں۔ اسے خداوند کی تسلی کی ضرورت ہے، جس کے بچے ہلاک ہوئے، کہ اسے حوصلہ دے جو مشرق کا عظیم آدمی ہے۔ پر حالات ایسے ہیں کہ لوگ اسے اب حقیر جانتے ہیں، جن کے باپ دادا کو اپنے گلے کے کتوں کے ساتھ رکھنا بھی مجھے گوارا نہ تھا۔ وہ سب سے بڑا آدمی تھا، لیکن اب غریب ہو گیا تھا۔ وہ اچھی صحت کا مالک تھا، پر اب بیماریوں نے اسے گھیر لیا ہے، اور اسے گلا تھا کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے اور لوگ اسے گناہ گار سمجھتے ہیں۔ وہ ان تمام مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتا تھا، اور الیفز نے کہا خداوند اسے موت سے بچائے گا، جبکہ ایوب مرنا چاہتا تھا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا۔ الیفز نے جنگ کی بات کی، پر ایوب جنگ میں نہیں تھا۔ اس نے کال کی بات کی، پر مسئلہ وہ نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی محسوس کر کے وہ کس حال میں ہے، اس لیے اس نے خوبصورت درخواست کی، اور 6 باب میں اس نے کہا، کاش میرا کڑھانا تولا جاتا اور میری ساری مصیبت ترازو میں تولی جاتی، یعنی کہ کوئی ترازو
لا کر میرے دکھوں کو تولے اور میرے تمام دکھوں کا وزن کرے اور اس دکھ تکلیف کا اندازہ لگائے جس سے میں گزر رہا ہوں، اور کہے کہ تیری مصیبت بہت زیادہ ہے اور میں اس دکھ سے واقف ہوں۔ اور یہ واضح ہے کہ الیفز کو اس کے دکھوں کا اندازہ نہیں، اس نے بالکل مختلف بات کی۔ اسے ہمدرد چاہیے جو اسے کہے ایوب تیری آزمائش مشکل ہے اور مجھے اس کا اندازہ ہے، اور یہ کام سردار کاہن کا ہے، یعنی مسیح جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا مسیح مددگار ہے۔ مطلب کہ کوئی آ کر ہم سے کہے کہ آپ کی آزمائش بڑی ہے اور مجھے اس کا اندازہ ہے۔ لوگ اس کو محسوس نہیں کر سکتے مگر میں تیری تمام مشکلات سے بخوبی واقف ہوں۔ جیسے میں کسی اہم انسان کو خط لکھوں اور بتاؤں کہ میں مصیبت میں ہوں اور اسے جواب آئے کہ میں اسے محسوس کر سکتا ہوں، تو یوں وہ میرا ہمدرد بنتا ہے۔ پر میں کہوں گا کہ اس سے میری مشکل تو حل نہیں ہوئی، پر میں یہ بات بخوبی جان گیا کہ خدا عظیم ہے، وہ میرے لیے فکر مند ہے اور وہ میرا خیال رکھتا ہے، اور یوں میں نے مشکل کے حل ہونے سے پہلے ہی آرام پا لیا، اور وہ کمزوریوں میں میرا ہمدرد ہے۔ اور یہ واضح رہے کہ میری آزمائش تو لی نہیں جا سکتی، پر اس کے دوستوں نے وہ بات کی جو اس کے دکھ سے بالکل مختلف تھی، اس لیے اس کو ضرورت تھی کہ کوئی اس بات کو سمجھے کہ دراصل اس کا دکھ کیا ہے، اور اسی لیے اس نے بعد میں بھی یہی کہا تھا کہ اس نے خدا کے کاموں کی مخالفت کی تھی۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ کیا ایوب کا اپنے دوستوں کے ساتھ بحث کرنا درست تھا؟ اس سے اس کو دکھ پہنچا۔ اگر اس کی بجائے وہ خدا سے بات کرتا تو کیا وہ جلدی شفا پا جاتا؟ جی بھائی، کیا ایوب کا اپنے دوست کو جواب دینا کیا یہی اس کی غلطی کی وجہ بنا؟ دراصل اپنے دوستوں سے بات کرنا اور ان کی تمام باتوں کا جواب دینا، میں کہوں گا کہ یہ اس کی دراصل 7ویں آزمائش تھی جس کی وجہ سے اس نے گناہ کیا، اور ان کی تمام باتوں کا یہ نتیجہ ہوا۔ اور میں یہاں پر ان کا ذکر کروں گا کہ ایلیہو نے 33ویں باب میں ایوب سے یہ واضح طور پر کہا، ہم نے یعنی کہ تو نے میرے سنتے کہا ہے اور میں نے تیری باتیں سنی ہے کہ میں صاف اور بے تقصیر ہوں اور وہ میرے خلاف موقع ڈھونڈتا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بات واضح کرتا چلوں کہ وہ اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ وہ میرے پاؤں کو کاٹھ میں ٹھونک دیتا ہے۔ اور کیا خدا نے یہ تمام کام کسی مقصد کے بغیر کیے ہیں؟ کیا خدا اس کا دشمن تھا؟ کیا اس نے ایسا کہا؟ جی اس نے ایسا کہا۔ وہ غلط تھا یا صحیح تھا؟ اور کیا اس نے خدا کو اپنا دشمن سمجھا؟ دراصل اس نے یہ الفاظ اور کہے۔ کیا اس نے یہ سب کچھ خود کہا؟ بلکہ یہ باتیں اس کے دوستوں کی باتوں کی وجہ سے اس کے دل میں آئیں، پر اسے چاہیے تھا کہ وہ خدا کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہ بولے۔ پر یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا ایوب نے غلطی کی؟ صحیح۔ کیا ایوب سچ میں غلط تھا؟ جی کاش کہ ایوب ایسا نہیں کرتا، کاش کہ وہ اپنے دوستوں سے بات نہ کرتا۔ جو وقت اس نے دوستوں کے ساتھ گزارا وہ خدا کے ساتھ گزارتا تو حالات مختلف ہوتے، کیونکہ اب تک ایوب نے صرف اپنی راست بازی کی باتیں کی تھی۔ اگر وہ خدا کے ساتھ وہ وقت گزار لیتا تو یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا۔ پر میں کہوں گا کہ خدا کا منصوبہ پورا نہیں ہوا تھا، کیونکہ 6ٹی آزمائش تک اس کے پاس خود پر فخر کرنے کی وجہ موجود تھی کہ اپنی راست بازی پر فخر کرے، پر خدا نے اسے 7ویں آزمائش سے گزرنے دیا تاکہ اس کے دل کی بات باہر آئے۔ یعنی پہلے اس کے دوستوں نے اس کو ابھارا کہ اپنی راست بازی کی خصوصیت کا بیان کرے۔ اس نے کہا میں شریر نہیں ہوں، مجھ میں راست بازی ہے اور بہت خوبیاں ہیں۔ یہ معاملہ ابھی ادھورا تھا، اس کو 7ویں ثبوت کی ضرورت تھی تاکہ یہ خدا کے سامنے جائے اور اس کو خدا کی راست بازی محسوس ہو۔ یعنی اس ساری بات میں اس کے دوستوں نے اس سے کہا کہ خدا کسی وجہ سے ایوب کے خلاف ہوا ہے، پر ان دونوں کی رائے غلط تھی۔ اسے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ خدا کبھی بھی اس کے خلاف نہیں تھا، اور جب اس نے خدا کے ساتھ غلط چیزوں کو منسلک کیا تو اس نے ظلم اور بے انصافی کی۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ اس سے ضرورت ہے کہ وہ خداوند میں پناہ لے، کیونکہ وہ اپنے کاموں سے راست نہیں ٹھہر سکتا، اسے خداوند کی ضرورت ہے۔ صحیح بھائی عادل، اس نے خدا کے بارے میں کہا کہ خدا کی ڈراؤنی باتیں میرے خلاف صف باندھے ہوئے ہیں۔ اس نے خدا کے بارے میں ایسا کیوں سوچا؟ افسوس یہ کہ الفیر کا ایوب سے بات کرنے کے نتیجہ میں ہوا۔ اس سے پہلے بھی ایوب نے کچھ غلط کیا،
اس نے اپنے جنم دن پر لعنت کی، پر الفیر کی بات کے بعد یہ واضح ہے کہ یہ اثر اتنا منفی تھا کہ اس نے خدا کے انصاف پر سوال اٹھا دیا۔ جیسے بھائی آیات نے کہا کہ اس نے خدا پر الزام لگایا کہ اس نے ناانصافی کی، کہ خدا اس سے زیادہ سختی سے پیش آیا اور اس کو بھاری آزمائش میں ڈالا۔ اور آپ نے 6 باب کی 4 آیت پڑھی ہے کہ لکھا ہے کہ کیونکہ قادر مطلق کے تیر میرے دل کے اندر لگے ہوئے ہیں، میری روح انہی کے زہر کو پی رہی ہے، خدا کی ڈراؤنی باتیں میرے خلاف سخت باندھے ہوئے ہیں۔ الفیر کی باتوں سے ایوب پر کوئی اثر نہ ہوا کیونکہ اس نے خدا پر سوال اٹھایا تھا۔ مطلب ایلیفز نے خدا کی قدرت کا ذکر کیا، جی، اس نے سوچا کہ خدا کی قدرت اس کو ہلاک کر رہی ہے، تو اس کے علاج کا صحیح اثر نہیں ہوا کیونکہ تشخیص غلط تھی، یعنی اس بیماری کا یہ علاج نہیں تھا، یہ اس بیماری کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، خدا قادر ہے پر اس کی قدرت میرے خلاف ہے اور مجھے کچل رہی ہے۔ اس نے کہا کہ خدا کے تیر میرے اندر لگے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کو جواب دیا کہ جب اس نے قوت کی بات کی کہ خدا قوت والا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ خدا نے اپنی قوت کا استعمال اس کے خلاف کیا، تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ انصاف کی بات ہے تو اس کی عدالت دراصل کون کرے گا؟ اور اگر خدا سزا دے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ اور کوئی بھی اس سے یہ پوچھ نہیں سکتا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے۔ انہوں نے خدا کے انصاف کی بات کی لیکن ایوب کو کسی اور چیز کی ضرورت تھی۔ جی صحیح۔ تو آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے سیکھا کہ اگر کسی کو تسلی دینی ہو تو یہ اہم ہے کہ پہلے دعا کریں۔ اگر میں دعا نہ کروں تو وہ الفاظ نہیں بولوں گا جو خدا چاہتا ہے، بہتر ہے میں نہ جاؤں۔ صحیح۔ جی آپ؟ ایوب کو بس اتنی ضرورت تھی کہ کوئی اس کی حالت کو سمجھے، اور خدا یہ کر سکتا ہے کیونکہ یسوع سردار کاہن ہے جو ہم سب کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اگر تربیت مشکل ہو تو بھی ہمارے ساتھ ہے۔ صحیح۔ ہر ماحول میں ہر بات مناسب نہیں لگتے، پر صحیح وقت پر صحیح بات کرنی چاہیے۔ صحیح وقت پر صحیح بات کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ، اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، ایوب کو لگا کہ قادر مطلق خدا اس کے خلاف ہے کہ اس کو ہلاک کرے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خدا کا کام ہے۔ عزیزو، بہت بار شیطان لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے، خاص کر وہ جو درد میں ہوں، کہ اگر خدا ان سے پیار کرتا تو ان کو یہ دکھ نہ دیتا، اور اب وہ ان کے خلاف کام کر رہا ہے۔ پر بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خدا دکھ میں ہمارے ساتھ ہے۔ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ بائبل میں زبور میں یہ لکھا ہے، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا، میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ اگر آپ کسی وجہ سے دکھ یا پریشانی میں ہیں، اگر آپ تنہا محسوس کرتے ہیں اور مصیبت اور تکلیف میں ہیں، تو آپ اکیلے نہیں بلکہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ خدا آپ کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کے حضور عاجز بنیے تاکہ وقت آنے پر وہ آپ کو عزت بخشے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور ہم ایوب کی کتاب کا مطالعہ جاری رکھیں گے تاکہ اس دکھ کے پیچھے خدا کے مقصد کو جان سکیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ أنا بستناك في كل يوم رعية، أجي أحكي معاك وأسمع ردك عليا، وتضمني ليك يا أبويا وفدية. أنا بستناك في كل يوم رعية، أجي أحكي معاك وأسمع ردك عليا، وتضمني ليك يا أبويا وفدية. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص في عينيا أمري، وضعفي صار حيرة واسكت وصمتي، أذكر ده دمك وتمني وقيمتي. أنا غالي فيك يا أغلى ما في عمري، مهما إبليس رخص في عينيا أمري،
ضعفي صار حيرة وسكوت وصمتي، أذكر ده دمك هو تمني وقيمتي. तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम।